السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ اس زمانے میں جب مسلمان دجلہ کے اس پار فتوحات حاصل کرنے میں مصروف تھے، اہل فارس اپنے اندرونی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اردو شیر کی موت سے ایرانی بادشاہت بکھر چکا تھا۔ تمام شہزادے جنہیں سلطنت کا وارث بننا تھا اپنے حریفوں کے ہاتھوں قتل کیے جا چکے تھے۔ ایرانیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کے سر پر بادشاہی کا تاج رکھیں۔ ایک کے بعد ایک کئی لوگ تختے نشین ہوئے، لیکن کسی کو بھی چند دن سے زیادہ بادشاہی کرنا نصیب نہ ہوئی۔ اس طرح سلطنت کی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا۔ ان حالات کی موجودگی میں ایرانیوں نے مناسب خیال کیا کہ جو علاقے ہم سے چلے گئے ہیں انہیں دوبارہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ جو علاقے اس وقت ان کے پاس ہیں اسے ایرانی فوج کے بلبوتے پر مسلمانوں کے قبضے میں آنے سے محفوظ رکھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے دریا دجلہ کی دوسری طرف حفاظتی انتظامات شروع کر دیے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دشمن کی پل پل کی خبر تھی۔ وہ ایسے فوجی انتظامات کو خاطر میں لانے والوں میں سے نہ تھے، اور ویسے بھی اب ایرانیوں میں اتنی ہمت باقی نہ رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے آگے ٹھہر سکتے۔ لیکن جس چیز نے حضرت خالد کو آگے بڑھنے سے روک رکھا تھا وہ حضرت ابوبکر خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ دوستو، حضرت ابوبکر نے حضرت ایاز بن غنم کو ایک لشکر دے کر تومت الجندل فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ادھر حضرت ایاز تومت الجندل میں پھنسے ہوئے تھے، اور جب سے خلیفۃ الرسول اللہ نے انہیں وہاں بھیجا تھا انہیں کوئی بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خالد 1 سال تک ہیرا میں مقیم رہے، کیونکہ حضرت ابوبکر کا حکم تھا کہ جب تک حضرت ایاز تومت الجندل کی فتح سے فارغ ہو کر ان کے پاس نہ پہنچ جائے اس وقت تک حضرت خالد نہ ہیرا چھوڑیں گے اور نہ مزید جنگوں کے لیے آگے بڑھیں گے۔ بیکاری کا یہ زمانہ حضرت خالد جیسے مصروف انسان کے لیے بہت برا گزر رہا تھا۔ وہ بارہ کہتے تھے کہ اگر خلیفہ کا حکم نہ ہوتا تو ایاز کا انتظار نہ کرتا اور نہ ہی انہیں اپنی فوج میں شامل کرتا۔ اس وقت ایران فتح کرنے سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں۔ 1 سال گزر چکا ہے، لیکن محض ایاز کی وجہ سے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ آخر کار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے ایک آدمی ہیرا کا ایک انبات کا بلا بھیجا۔ ہیری باشندے کے ہاتھ ایک خط بادشاہ فارس کے نام اور انباتی کے ہاتھ ایک خط ایرانی مرزبانوں یعنی وہاں کے حکومتی عہدیداروں سرکاری حکام کے نام ارسال کیا۔ دونوں خطوط کا مضمون تقریباً ایک سا تھا۔ ایرانی مرزبانوں کے نام جو خط تھا اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: یہ خط خالد بن ولید کی طرف سے ایرانی مرزبانوں کے نام، تم لوگ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، یا جزیہ ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، ورنہ یاد رکھو میں نے ایسی قوم کے ساتھ تم پر چڑھائی کی ہے جو موت کو اتنی ہی عزیز رکھتی ہے جتنا کہ تم زندگی کو۔ اس دھمکی آمیز خط کے نتیجے میں ایرانی افواج ہیرا کے بالکل قریب انبار اور عین التمر میں خیمہ زن ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہ تھی۔ ان حالات میں اگر حضرت خالد خاموشی سے ہیرا میں بیٹھے رہتے تو اندیشہ تھا کہ مسلمان اس علاقے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے جو انتہائی مشکلات کے بعد ان کے ہاتھ آیا تھا۔ خبر ملتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں یہ طے پایا کہ جلد از جلد فوج کو تیار کر کے انبار کے قلعے پر حملہ کیا جائے اور انبار فتح کرنے کے بعد عین التمر کی طرف لشکر کشی کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت خالد نے کاکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرا کی حفاظت پر مامور کیا اور اقرا بن حبس کو مقدمۃ الجیش مقرر کر کے انبار روانہ ہو گئے۔ انبار پہنچ کر حضرت خالد نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے ارد گرد گہری خندق کھدی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ مسلمانوں کے مقابلے کسریٰ کی فوجیں شہر کے فصیلوں پر یوں کھڑے تھے کہ ان کے جسم پر لوہے کا جنگی لباس تھا، ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ حضرت خالد نے اپنے سب سے بہترین تیر اندازوں کو حکم دیا کہ سیدھا دشمن کی آنکھوں کا نشانہ لے لو۔ چند منٹوں میں کسریٰ کی فوجوں میں سے سینکڑوں محافظوں کی ایک ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، لیکن مضبوط شہر پناہ اور گہری خندق کے باعث ایرانیوں کو اس تیر اندازی سے زیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت خالد کے پاس وقت کم تھا۔ شہر جلد سے جلد فتح کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ کسی بھی وقت عین التمر سے کمک پہنچ سکتی تھی،
لہٰذا انہوں نے شہر پر حملہ کرنے کی کوئی راہ معلوم کرنے کے لیے خندق کے ساتھ ساتھ شہر کے گرد چکر لگایا۔ چنانچہ ایک جگہ دیکھا کہ وہاں خندق نسبتاً کم چوڑی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ لشکر کے جو اونٹ بہت بیمار اور بالکل ناکارہ ہوں وہ ذبح کر کے اس جگہ پھینک دیے جائیں۔ مسلمانوں نے حکم کی تعمیل کی اور اونٹ ذبح کر کے خندق کے تنگ حصے میں پھینکنے شروع کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی لاشوں سے وہ حصہ بھر کر ایک پل سا بن گیا، جس کے بعد حضرت خالد فوج کا ایک دستہ لے کر خندق پار ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر ایرانی فوج کے سپہ سالار شیرزاد نے صلح کے لیے سلسلہ جابانی شروع کی اور یہ پیشکش کی کہ اگر میری جان بخشی کر دی جائے تو میں اپنے گھوڑ سواروں کے ایک دستے کے ساتھ، جس کے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا، شہر سے نکل جاؤں گا۔ حضرت خالد نے یہ پیشکش قبول کر لی اور شیرزاد شہر سے نکل گیا۔ شہر میں مسلمان قابض ہو گئے تھے۔ انبار کے نوائی علاقے کے لوگوں نے خیریت اسی میں جانی کہ حضرت خالد سے مصالحت کر لی جائے اور ان کی تمام شرطیں مان کر امن و امان سے زندگی گزاری جائے۔